رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بہت سے جانور گھر میں رکھو کہ شیاطین ان میں مشغول رہیں اور تمہارے بچوں کو نقصان نہ پہنچائیں۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا، گھر میں ایسے جانور جیسے کبوتر، مرغ، بکریاں رکھنی اچھی ہیں تاکہ جنوں کے بچے ان سے کھیلیں اور تمہارے بچوں سے سروکار نہ رکھیں۔ کسی شخص نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تنہائی کی شکایت کی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک جوڑا کبوتر کا پال لے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، کبوتر پیغمبروں کے پرندوں میں سے ہے۔ فرمایا، جس گھر میں کبوتر ہوں گے اس گھر کے رہنے والے جنوں کی آفت سے محفوظ رہیں گے، کیونکہ جنوں کے بچے بھی گھروں میں کھیلتے پھرتے ہیں۔ جس گھر میں کبوتر ہوتے ہیں وہ ان سے مشغول رہتے ہیں اور آدمیوں کی طرف متوجہ نہیں ہوتے۔ فرمایا کہ کبوتر گھروں میں رکھو، کیونکہ حضرت نوح علیہ السلام نے اس کو پسند کیا ہے اور دعا دی ہے، اور کسی پرندے پر اتنا پیار نہیں آتا جتنا کبوتر پر۔ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے فرمایا، کبوتر کا جو پر جھڑتا ہے وہی شیاطین کی نفرت اور بھاگنے کا سبب ہوتا ہے۔ داؤد ابن فرقد کہتے ہیں، میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے گھر میں ایک رابی کبوتر دیکھا جو بہت بولتا ہے۔ حضرت نے فرمایا، تو جانتا ہے یہ کبوتر کیا کہتے ہیں؟ میں نے عرض کی، نہیں۔ فرمایا کہ یہ قاتلان حضرت امام حسین علیہ السلام پر لعنت کرتا ہے، تم بھی اسی قسم کے کبوتر پالو۔ راوی کہتا ہے کہ امام علیہ السلام کبوتروں کے لیے جو آپ کے گھر میں پلے ہوئے تھے روٹی کے ٹکڑے توڑ رہے تھے۔ عبد الکریم کہتے ہیں، میں امام جعفر صادق علیہ السلام کے دولت سرا پر کیا دیکھا کہ 3 سبز کبوتر موجود ہیں۔ میں نے عرض کی، یہ تو گھر میلا کرتے ہیں۔ فرمایا کہ ان کا گھر میں رکھنا مستحب ہے۔ حضرت امیر المومنین علی علیہ السلام کے زمانے میں ایک کنواں کھودا گیا۔ لوگوں نے امام علیہ السلام کو اطلاع دی کہ اس کنویں میں جن پتھر پھینکتے ہیں۔ حضرت تشریف لائے اور اس کنویں کے کنارے پر کھڑے ہو کر فرمایا، اس شرارت سے باز آؤ ورنہ میں یہاں کبوتروں کو آباد کروں گا۔ پھر فرمایا، کبوتروں کے پروں کی آواز سے شیاطین دفع ہوتے ہیں۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، کبوتر کو جہاں بھیج دیں 90 میل تک تو اپنی عقل سے جاتا ہے اور پلٹ آتا ہے۔ اس سے زیادہ دور سے واپس آ جانا اس کی دانائی پر موقوف نہیں بلکہ تقدیر اور آب و دانا کے ہاتھ میں ہے۔ احادیث میں ہے کہ گھریلو کبوتر خدا کو بہت یاد کرتے ہیں، اہل بیت علیہم السلام کو دوست رکھتے ہیں اور صاحب خانہ کو دعا دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں برکت دے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، جس گھر میں سفید رنگ کا مرغ بڑے بڑے بالوں پر کا ہو، وہ گھر اور اس کے ارد گرد کے 7 گھر بلاؤں سے محفوظ رہیں گے، مگر 2 رنگ کے کبوتر کا ایک دفعہ پھڑپھڑانا 7 سفید مرغوں سے بہتر ہے۔ نیز یہ فرمایا کہ سفید مرغ میرا اور ہر مومن کا دوست ہے۔ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے فرمایا، مرغ میں 5 خصلتیں پیغمبروں کی ہیں: سخاوت، شجاعت، نماز کا وقت پہچاننا، حق زوجیت کی ادائیگی اور غیرت۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مرغ کو گالی نہ دو کہ وہ لوگوں کو نماز کے لیے جگاتا ہے۔ حضرت امیر المومنین علی علیہ السلام فرماتے ہیں، مرغ کا آذان دینا اس کی نماز ہے اور پھڑپھڑانا رکوع و سجود۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، جو شخص اپنے گھر میں بھیڑ بکری پالے گا اللہ تعالیٰ اس کی بھی روزی عنایت فرمائے گا اور تمام گھر والوں کو بھی روزی بڑھا دے گا اور اس گھر سے فقر دور ہوگا، اور اگر 2 بھیڑیں یا بکریاں پالے گا تو اللہ تعالیٰ ان دونوں کی روزی عطا فرمائے گا، گھر والوں کی روزی بڑھے گی اور ان کی پریشانی دور ہو جائے گی۔ 3 بھیڑیں یا بکریاں پال لے گا تو خدا بند کریم ان تینوں کی روزی باہم پہنچائے گا، سب گھر والوں کا رزق بڑھے گا اور ان کی مفلسی اور پریشانی بالکل ہی دور کر دے گا۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں، جس گھر میں ایک بھیڑ یا بکری دودھ دینے والی ہوتی ہے، 2 فرشتے روزانہ اس گھر کے رہنے والوں سے کہتے ہیں، خدا آپ کو برکت دے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، جس مومن کے گھر میں ایک بکری دودھ دینے والی ہوتی ہے، ہر روز ایک فرشتہ صبح ہی اس کو اور اس کے بال بچوں کو یہ دعا دیتا ہے کہ پاک و پاکیزہ رہو، خدا تمہیں برکت دے، خوش و خرم رہو، آباد و شاد رہو۔ اور اگر 2 بکریاں دودھ دینے والی ہوتی ہیں تو 2 فرشتے یہی دعا روزانہ دیتے ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی چچی سے فرمایا، کیا وجہ ہے کہ گھر میں برکت نہیں ہے؟ انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، برکت کیا چیز ہے؟ فرمایا، دودھ دینے والی بھیڑ یا بکری۔ پھر فرمایا، جس گھر میں ایک بھیڑ یا بکری یا گائے دودھ دیتی ہو وہ اس گھر کی برکت کا باعث ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 3 چیزیں برکت کے لیے بھیجی ہیں: پانی، آگ، بھیڑ یا بکری۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، جس گھر میں شام کے وقت 30 بھیڑیں یا بکریاں داخل ہوں گی، فرشتے دوسرے روز تک اس گھر کی نگرانی کریں گے۔ ایک اور حدیث میں فرمایا کہ بھیڑ بکریاں بھی پالو اور اونٹ بھی۔
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بھیڑ بکریاں پالو تو ان کی آسائش کی جگہ خوبصورت بناؤ، اسے صاف رکھو اور ان کے بدن سے بھی خاک مٹی صاف کرتے رہا کرو۔ ایک روز حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک شخص کا گزر ہوا جس کے ہاتھ میں مردہ ابابیل تھی۔ حضرت نے جلدی سے اٹھ کر اس کے ہاتھ سے لے لی اور زمین پر پھینک دی۔ پھر فرمایا، آیا تمہارے کسی عالم نے اس پرندے کے مارنے کا حکم دیا ہے یا کسی فقیر نے؟ میرے والد گرامی نے سلسلہ بسلسلہ میرے جد امجد جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ خبر پہنچائی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 6 جانوروں کے مارنے کی ممانعت فرمائی ہے: شہد کی مکھی، چونٹی، مینڈک، لٹورا، ہدہد اور ابابیل۔ ان میں سے شہد کی مکھی کو اس وجہ سے کہ وہ پاکیزہ کھانے والی اور پاکیزہ جمع کرنے والی ہے، اور یہ وہی چیز ہے جو نہ جنوں میں ہے نہ انسانوں میں، اور خدا نے اس پر وحی بھیجی ہے جیسے کہ قرآن مجید میں ارشاد ہوا ہے۔ اور چونٹی کو اس لیے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں قحط ہوا تھا اور حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے اصحاب کے ہمراہ باہر تشریف لے گئے تھے۔ یکایک دیکھا کہ ایک چونٹی آسمان کی جانب ہاتھ پھیلائے ہوئے کھڑی یہ عرض کر رہی ہے کہ خداوند، ہم تیری مخلوقات سے ہیں اور ہر طرح تیرے محتاج ہیں، تو ہمیں خزانہ غیب سے روزی عنایت فرما، اور آدم علیہ السلام کے اولاد میں سے بے وقوف لوگوں نے جو گناہ کیے ہیں ان کی مکافات میں ہم کو مبتلا نہ کر۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ سن کر اپنے اصحاب سے فرمایا کہ پھر چلو، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے دوسروں کی دعا کی وجہ سے باران رحمت نازل فرمائے گا۔ اور مینڈک کو اس وجہ سے مارنے سے منع کیا ہے کہ جب نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جلانے کے لیے آگ روشن کی تھی تو زمین کی تمام جانوروں نے اللہ تعالیٰ سے آگ پر پانی ڈالنے کی اجازت مانگی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے سوائے مینڈک کے اور کسی کو اجازت نہیں دی۔ اس نے ایسی کوشش کی کہ اس کا 2/3 جسم آگ سے جل گیا، اب جو باقی ہے 1/3 ہے۔ ہدہد کے مارنے کے لیے اس لیے ممانعت ہے کہ اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو سلطنت بلقیس کی خبر دی تھی۔ لٹورا ایک بڑے سر والا پرندہ ہے جو چڑیوں کا شکار کرتا ہے۔ اس کے مارنے کی ممانعت اس لیے ہے کہ اس نے پورے 1 مہینے تک حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ دیا تھا اور سراندیپ سے آپ کو جدہ لے گیا تھا۔ ابابیل کا مارنا اس لیے ممنوع ہے کہ وہ اہل بیت علیہ السلام کی مظلومیت پر رنج و افسوس کرنے کی وجہ سے ہوا میں گردش کرتی ہے، اور اس کا زمزمہ سورۃ الحمد پڑھنا ہے۔ کیا تو نے خیال نہیں کیا کہ وہ آخر میں ولدالضالین صاف کہتی ہے؟ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے چونٹی کے مارنے کے متعلق سوال کیا، فرمایا، جب تک وہ تمہیں نہ ستائے تم بھی اسے نہ ستاؤ۔ پھر ہدہد کے مارنے کا ذکر پوچھا، فرمایا کہ اسے نہ ستاؤ، نہ اسے ذبح کرو، وہ بہت ہی اچھا پرندہ ہے۔ حضرت امام رضا علیہ السلام نے فرمایا، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 5 جانوروں کے مارنے کا حکم دیا ہے: کوا، بھیڑیں، سانپ، بچھو، باولا کتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جس شخص نے سانپ کو مارا اس کا یہ فعل ایسا ہے جیسے ایک کافر کو قتل کیا۔ لوگوں نے حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے سانپ کے مارنے کی نسبت سوال کیا تو آپ نے فرمایا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جو شخص سانپ کو یہ سمجھ کر نہ مارے کہ اس کا مارنا گناہ ہے تو میری امت سے خارج ہے، البتہ اگر یہ سمجھ کر چھوڑ دے کہ جانور اور ہمارا کوئی حرج نہیں کرتا تو کچھ مذائقہ نہیں۔ نیز آپ نے جانوروں کو آگ میں جلانے کی ممانعت فرمائی ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو دین اسلام کی پیروی کرنے والا اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نصیب فرمائے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے تاکہ ایسے ہی اسلامک انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔